کیسے برانڈ کریں، اس کی کیسی مارکیٹنگ کریں. اس میں اور بھی ہمیں چیزیں بنانی تھی، ٹورزم کی پالیسی بنانی تھی، ایکشن پلانز بنانے تھے، سٹینڈرڈز بنانے تھے، اور ایک وے فورورڈ کہ پاکستان ایک کمپلیٹ پکچر، صرف پروونسز نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، باہر کے ٹورز ہوتے تھے ٹورزم کے سمٹس میں، اور کبھی جی بی جا رہا ہوتا تھا، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی کے پی کے، پاکستان کبھی نہیں گیا. تو اس کا مقصد یہ تھا. میں آپ لوگوں کو بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ این ٹی سی بی نے یہ چیزیں مکمل کر دی ہیں. ہم نے ایک 10 سال کا 2020 سے 2030 سے ایک پالیسی بنا دی ہے، اور اس پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کا ایکشن پلان بھی بنا دیا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ پاکستان بنا دیا ہے، جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹرولی ایشیا ملیشیا، امیزنگ تھائی لینڈ دیکھتے ہیں، وزٹ دبئی دیکھتے ہیں. پاکستان نے بھی اپنا برانڈ مکمل طور پہ بنا لیا، اور ہم اس کو 18 اپریل کو لانچ بھی کرنے والے تھے، لیکن کیونکہ کرونا آ گیا ہم ایک بہت بڑا لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی، تو ہم نے روک دیا، اور ہم نے ابھی سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کی آخر میں ہم اس کو لانچ کریں گے، اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ لوگ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں، اور پاکستان دنیا بھر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک یونائٹڈ پاکستان نظر آئے اس برانڈ کے نیچے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈائزیشن بھی کر دی، نیشنل منیمل سٹینڈرڈز موٹیلز اور ہوٹلز کے. یہ بھی آپ دیکھیں گے، پالیسی بھی، 5 ایئر ایکشن پلان بھی، اور برانڈ پاکستان آپ جب ہم لانچ کرنے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم اس وقت ایک ساتھ لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ای پورٹل ہے، جو ایک نیشنل ای پورٹل جو ہوگا، جس پہ دنیا بھر سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ وہاں اپنی بکنگز کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو ٹریفک کنٹرول بتائے گا، موسم بتائے گا، پاپولیشن بتائے گا، ریٹنگز دے گا کہ کون سے ہوٹلز اچھے ہیں، کون سے گیسٹ ہاؤسز اچھے ہیں، کون سے اکنامکلی بہتر ہیں، کون سے مہنگے ہیں. ساری آپ کی بکنگ کی انفارمیشن، ہر چیز پہ آپ کو ایک نیشنل پورٹل نظر آئے گا جو پوری دنیا سے آپ دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہیں، اور جب یہ پینڈیمک، جب کرونا کم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس کے اندر ہم نے 1 ارب روپے گورنمنٹ ہم نے دیے مارکیٹنگ کی اور برانڈنگ کے، ٹورزم کے، کہ سٹینڈرڈز ہوں اور دنیا بھر کو یہ سٹینڈرڈز نظر آئیں جیسے باقی ملک نے کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم پی ایم صاحب کی کتنی بڑی ویژن ہے اور ہم کتنے پیچھے تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ سے الحمدللہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہوگا. D8 2022 جو پچھلے سال ملیشیا نے ہوسٹ کیا تھا، الحمدللہ ان سارے 8 مسلمان ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں 2022 پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کرے گا یہ ٹورزم کا. تو 8، ٹرکی ہو گیا، ایران ہو گیا، قطر ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یہ سارے ملک کے وزیر پاکستان آئیں گے، ٹورزم کے وزیر پاکستان آئیں گے، اور 3 دن کی ایک کانفرنس ہوگی، سمٹ ہوگی، اور ایکسپلور کیا جائے گا کہ پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں، اسپیشلی ہمارے مسلم ملکوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب نے آتے ساتھ ہی NOCs بھی جو فارنرز کو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے. ای ویزا کے آپ کو فیسیلیٹیشن دی جو دنیا بھر میں لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایڈوائزریز UK کی بھی، امریکہ کے بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ایک وے فورورڈ تھا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس پوری چیز کی ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہی جو ایک کہ ٹورزم، نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ PTDC، یہ کیا کمپیٹیٹر بننا ہے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، آپریٹ کرے گا، یا یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، پالیسی دے گا، ان کی مدد کرے گا اور ان کی اسٹریٹجکلی ان کے ساتھ چلے گا. اگر آپ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کمپیٹیٹو بنتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ اگر ملائیں ہماری جو لاسز پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس جو آئی ہیں تو 70 کروڑ تو صرف فلیشمن کی 5 سال میں ہماری لاسز تھی.
35 کروڑ تو صرف ہمارے جو موٹلز تھے, جو لوگ شور کر رہے ہیں کتنے زبردست موٹلز تھے, جو بھی وہاں جاتا تھا ہمیں پہلے میسج دیتا تھا, اور وہ بھی گالیوں کے کہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زبردست چل رہے ہیں اور ہمارے اتنے اچھے ہیں, اتنے بڑے ہیں, کیوں یہ اتنے رن ڈاؤن ہیں, خراب ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, ڈیلیپٹیٹ ہوئے ہیں اندر سے. تو یہ کیا وجوہات ہیں؟ تو ہمیں لاس ہر سال اس پہ جا رہا تھا, ہر سال حکومت کو اس کے اندر پیسے ڈالنے تھے, اور ہم نے فیصلہ یہ کیا, اور یہ کوئی کووڈ میں یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے. ہم نے 2019 میں ہی ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اس کا میکنزم بنانا ہے کہ آگے پی ڈی ڈی سی کو کیسے چلانا ہے, اور یونینز کے ساتھ ہم انگیج کریں, نیگوشیٹ کریں لے آف کے لیے, اور آگے جاتے ہوئے جو ہماری جو موٹلز ہیں ان کو صوبوں کو دیں, ان کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ دیں کہ وہ 30 سال یا 33 ایئرز کی لیز پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز کریں, اور ایسی ٹیمپلیٹ دیں کہ انٹرنیشنل آپریٹرز اور ہمارے جو اچھے نیشنل انٹرنل جو آپریٹرز ہیں وہ آ کے پی ڈی ڈی سی کو چلائیں. جب آپ یہ 3 سال 5 سال کے ٹھیکے دیتے ہیں تو ایک انویسٹر باتھ روم بھی ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں لگاتا, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موٹلز کو ٹھیک کریں. جب آپ دیں گے لمبی لیز پہ, ایک اچھا کریڈیبل ٹینڈر بنائیں گے جس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹینڈر ڈاکیومنٹ پہ بنائے کہ 30 سال کی لیز کیسے ہم نے دینی چاہیے, اور ہم شروعات کر رہے ہیں جی بی اور اے جے کے سے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 46 کچھ پراپرٹیز ہیں, یہ کیسے آپ کو 2 سال کے اندر 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور میں اگر آپ کو مثال دوں, جو آپ ہمیں یہ کچھ 360 جو پی ڈی ڈی سی کے ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرمنیٹ کیا ہے, پی سی بھوربن میں 40 یا 50 کنال پہ پی سی بھوربن بنا ہوا ہے. اس کی امپلائمنٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کچھ 500 ہیں, یہاں ہم 360 سارے پی ڈی ڈی سی کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک رکاوٹ ہے لاکھوں لوگوں کی نوکریوں کے لیے, یا 400 لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے ہم لاکھوں لوگوں کو نوکری نہ دیں؟ ہمارا جو ناران کا جو پی ڈی ڈی سی کا موٹل ہے وہ کچھ 130 کنال پہ بنا ہوا ہے, اس کی جو زمین ہے, وہاں تو ہزاروں امپلائی صرف ایک موٹل میں, ایک گیسٹ ہاؤس میں ہونے چاہیے. اگر آپ پی سی بھوربن کا ماڈل لیں جہاں 500 لوگ ہیں 40-50 کنال پہ, تو یہاں اگر آپ 2 بھی بنا دیں یا ایک بھی گیسٹ ہاؤس بنا دیں, پورا ایک ریزورٹ بنا دیں, تو 1000 لوگوں سے آپ کی ایک ہونی چاہیے امپلائمنٹ. کالان کا آپ کا لے لیں 40 کنال کا ہے, سکردو کا لے لیں, ستپرا کا لے لیں, گوپس کا لے لیں جو کچھ 20 کنال کا ہے, اور اس پہ اتنی اپرچونٹی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پسماندہ علاقوں میں آپ امپلائمنٹ لے آئیں گے, 100-200 تو صرف اس گیسٹ ہاؤس کا ہوگا, لیکن اس کے آس پاس جو اس گیسٹ ہاؤس کو فیڈ کرتے ہیں آپ کی امپلائمنٹ بھی آ جائے گی. تو یہ مقصد تھا کہ ہم پی ڈی ڈی سی کو ریفارم کریں. پی ڈی ڈی سی بند نہیں ہوا, پی ڈی ڈی سی ایک بہت فائدہ مند ادارہ بننے جا رہا ہے. اس کا ہم نے ایک پورا ڈائیگرام بھی, ارنسٹ ینگ ایک ٹاپ ورلڈ کلاس آرگنائزیشن ہے جس نے میری مدد کی اس کو ری اسٹرکچر کرتے ہوئے. اس کو ہم 70 لوگوں کو ہم جابز دیں گے, ینگ لڑکے لڑکیاں جو مارکیٹنگ, برانڈنگ, سوشل میڈیا, ایکٹیو میڈیا میں دنیا بھر میں جن نے ٹورزم کی ہوئی ہو, ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں, ہائر کر رہے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ ٹینڈرنگ پروسیس کے تھرو, ہائرنگ پروسیجر کے تھرو. اور یہ پھر پاکستان کا پورا برانڈنگ, مارکیٹنگ, فیسیلیٹیشن لے کے آئیں گے سارے صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے. نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ اوپر بیٹھے گا اور پی ڈی ڈی سی اس کا ایک ایکسیکیوشن آرم ہوگا. میں آپ کو پھر سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ جی بند ہو گئے, کتنے لوگوں نے نوکریاں ان کی گئی ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, وہ ہے دامنکو کی, یہاں اسلام آباد میں. دامنکو کو جب پی ڈی ڈی سی نے پرائیویٹ دیا تھا چلانے کے لیے, کئی سال چلا تھا, اچھا تھا برا تھا وہ آپ کی اپینین ہو سکتی ہے, لیکن چلتا گیا. پی ڈی ڈی سی نے سوچا کہ ہم خود ہی دامنکو کیوں نہ چلائیں. 3 یا 4 سال مشکل سے چلا, اب 6 سال سے بند ہے. دامنکو جس پوزیشن میں ہے اس کے اوپر ہی آپ چلیں جائیں منال پہ, وہاں منال اربوں روپے بنا رہا ہے اور دامنکو بالکل بند پڑا ہوا ہے.
اور بہتر پلاٹو، بہتر ویو، ہر چیز. کیوں؟ وہ اربوں روپے بنا رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں. کیونکہ ہم نے ہمیشہ، جس نے پی ڈی ڈی سی چلایا ہے پہلے، ہمیشہ صرف پولیٹیکلی اور اپنے موٹیوز کے لیے چلایا. 907 لوگوں نے، نواز شریف صاحب نے نکالا تھا جب وہ حکومت میں تھے، انہوں نے ایم ڈی لگایا تھا اپنا، اور انہوں نے 907 پی 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 کے پولیٹیکل لوگوں کو پی ڈی ڈی سی سے نکالا تھا. اور یہ نہیں کیونکہ ان کو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے کوئی الجھن ہے، وہ کہہ رہے تھے اگر 907 پولیٹیکل لوگ لگنے ہیں تو میں اپنے ہی لگا لوں. تو پھر انہیں بھی لگانا شروع کر دیا. میں اس پہ یہ بھی کلیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے جب یہ اسٹریٹجی بنائی پی ڈی ڈی سی کی، اس پہ ایک 2019 پہ ایک کیبنٹ ڈیسیجن ہے. یہ کوئی جلد بازی کا ڈیسیجن نہیں تھا، یہ تب سے چلا آ رہا ہے. ہم نے 1 مہینہ ایک پی ڈی ڈی سی کا بہت ہم نے مضبوط پرائیویٹ سیکٹر سے اور پبلک سیکٹر میں، ظاہری بات ہے بیٹھتے ہیں اندر، ہم نے ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں. نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ پہ ہم نے باہر سے بھی لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو دوسرے بورڈز پہ بیٹھتے ہیں، جن نے 9-10 ملکوں کی ٹورزم اٹھائی ہے، بنائی ہے. ہم نے ان کو پہلی دفعہ ان کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پہ ہم ری اسٹرکچر کریں گے. 1 مہینہ بورڈ نے انسٹرکشنز دی کہ یونینز کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. ہم نے ان کے یونینز کے ساتھ بیٹھے، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. افسوس کوئی نتیجہ نہیں بنا. کئی لوگوں کو جو ہم نے ان کو گولڈن ہینڈ شیک کا پیکج ہم نے ان کو دیا ہوا تھا، ایک بہت تگڑا گولڈن ہینڈ شیک کا پیکج ہم نے پی ڈی ڈی سی کے امپلائیز کو دیا تھا، جو افسوس سے انہیں نہیں لیا. جن کو جو لینا بھی چاہتے تھے ان کو کئی سپوائلرز تھے بیچ میں، یونین والے تھے جو نے اپنے مفاد کے لیے ان کو ڈسکریج کر کے نہیں لینے دیا. میں ان سے آج بھی میڈیا پہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اتنا مضبوط، اتنا زبردست گولڈن ہینڈ شیک پیکج بہت کم پاکستان میں ہم نے دیا. ہم نے 3 رننگ بیسک پے اپنی کمپلیٹ لینتھ آف سروس، مطلب ہے اگر آپ نے 30 سال کی سروس کی ہوئی ہو، آپ کو 90 سیلریز ملتی ہیں اس میں سے. یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے. 6 مہینے کی ہاؤس الاؤنس ہم نے دی ہے. اریرز سارے ہم نے دے رہے ہیں اب لیگل پروسیجر کے بعد. پروویڈنٹ فنڈ بنایا ہے. ارنڈ لیو 1 سال کی ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو ایک بہت تگڑا پیکج ہے. تو میں پھر سے اپنے پی ڈی ڈی سی ورکرز کو کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں حاصل ہوتا کہ آپ لوگوں کو اگر میں نے پی ڈی ڈی سی ٹرمینیٹ کیا ہوا، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے ذاتی طور پہ اس سے کچھ ملتا ہے. میں نے اس لیے کیا کیونکہ پی ڈی ڈی سی اگر لاکھوں نوکریاں اس کو بنانی ہیں تو اس کو یہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پی ڈی ڈی سی کو آپ ابھی دیکھیں، ہم اے جے کے اور جی بی کے موٹلز کو ٹینڈرنگ کے پروسیس میں جانے والے ہیں. جو ہی کنسلٹنٹس کی ریکمنڈیشن واپس آئے ہم اس کو ٹینڈر کریں گے. جو ہی کرونا بھی تھوڑا سا کم ہو جائے، اور آپ اس کے فائدہ، آپ اس کو 1 سال کے اندر اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ نے یہ جگہ لی ہیں. سب سے خوبصورت علاقوں میں بہت بہترین قسم کے گیسٹ ہاؤسز آپ کو نظر آئیں گے اس میں. تو مجھے اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں تھی. یہ اس لیے ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم پی ڈی ڈی سی کو بہتر کر سکیں. پی ڈی ڈی سی کو ایک ایسا ادارہ بنائیں جو آپ لوگوں کو جس پہ فخر ہو. اور میں آپ سے گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ پی ڈی ڈی سی کو منافع میں ابھی دیکھیں گے. پروفیبلٹی میں ہم اس کو لے کے آئیں گے بہت جلد، اور اس کا آؤٹ کم بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے پہلے سے بھی آؤٹ کم دیکھ لیا ہے پی ایم صاحب کی مہربانی سے کہ کتنا اچھا انٹرنیشنل ٹورزم پریس ہمیں دنیا بھر میں ملا ہے جو پہلے ہمیں کبھی نہیں ملا ہوا تھا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. فلیشمن پہ پہلی دفعہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں. آرم فورسز کے ساتھ، آرمی کے ساتھ مل کے ہم بیٹھ کے اس پہ ایک ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ فلیشمن کو بھی ایک انشاءاللہ ایک بہترین ہوٹل بنے گا. اس کے پیچھے ایک والا پلاٹ ہے، اس میں ایک بہترین قسم کا شاپنگ مال بنے گا کہ پورا علاقہ اٹھ جائے گا اس کے ساتھ. اتنی دیر سے بند، نقصان میں، چھوٹے چھوٹے ٹینڈرز 1-2 لاکھ کے ہم مارکی والوں کو دے رہے ہیں. پوری جگہ تباہ ہوئی ہوئی. اس کے اپوزٹ ہی آپ پی سی دیکھتے ہیں پنڈی میں، وہ پیسے بنا رہا ہے، زبردست اس کے حالات ہیں، اور ہم اپنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، نقصان پہ نقصان پہ نقصان. تو پلیز یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ پی ڈی ڈی سی بند ہو گیا ہے اور یہ کوئی ٹورزم کو کوئی سیٹ بیک ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ڈیسیجن ہم نے لیا ہے، اور اس کا فائدہ آپ 1 سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس میں، اور اسپیشلی نیشنل ٹورزم بورڈ کے ساتھ. میں اور آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اگر آپ لوگوں کو
کوئی سوال ہو کوئی چیز ہو تو پلیز مجھ سے جلدی سے پوچھ لیں. سر یہ پوچھنا تھا کہ ایکشن پلان آپ نے بنایا لیکن ابھی جو آپ نے باتیں بتائی اس سے مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس سیکٹر میں ناکام ہو گئی ہے یا مختلف شعبوں میں جو اصلاحات اس طرح سے لانی تھی کہ ان لوگوں سے کام لینا تھا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصلاحات ہم لانا چاہ رہے ہیں, یہ لوگ رکاوٹ ہیں, ہم ان کو نکال کے اصلاحات لے کر آئیں گے. تو یہ کیسی ملازمتیں ہوں گی جو لوگوں کو نکال کے آپ نئی ملازمتیں لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ انہیں کو اصلاحات اس طرح سے نہیں لا سکتے تھے کہ وہاں پہ ہی ان لوگوں کو یوٹیلائز کر کے اس سیکٹر کو کور کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اگر آپ یہ پی ڈی ٹی سی کے موٹرز پرائیویٹائز اس کو کمرشلائز کرنا چاہ رہے ہیں تو اور 30 سال کی لیز پہ دینا چاہ رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے یہ 30 سال کی لیز پہ رن کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور چلائیں گے, میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو کہنے والا کہ پلیز یہ 100 بندوں کو اپنے ساتھ رکھیں. آپ کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, یہ میرا ہوٹل چلا ہی نہیں سکتے اور آپ نے میرے اوپر ایک لائبلٹی 100 لوگوں کی ڈال دی ہے ایک گیسٹ ہاؤس کی. تو ایسے ہو نہیں سکتا, اس میں کوئی اچھا بندہ آئے گا ہی نہیں کبھی. تو اس لیے 360 لوگوں کے پیچھے میں لاکھوں نوکریاں نہیں ضائع کی. کیا یہ حق ہے, یہ انصاف ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے ٹورزم میں بھی اٹھ رہے ہیں اور ان کو کہیں موقع نہیں مل رہا کیونکہ ہم نے ایک ادارہ دبایا ہوا ہے اور ہماری ایک ضد ہے کہ نہیں جی ان 360 لوگوں کے پیچھے ہم لاکھوں نوکریاں نہیں آنے دیں گے. تو جو کمپیٹیٹیو ہوتا ہے مارکیٹ میں, جو اس لیز پہ لے گا پی ڈی ڈی سی کی پراپرٹیز کو, جو صوبے ان کو ٹینڈر کریں گے, وہی اپنے میکنزمز بنائے گا کہ وہ کیسے چلانے کے لیے. گورنمنٹ کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے اوپر ڈال دیں کہ جی ان 100 بندوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے. وہ کہیں گے کہ یہ نہیں ہے اتنے اچھے کہ ہم ان کو رکھ سکیں. دیکھیں پی ڈی ڈی سی نے کوئی کام نہیں کیا پچھلے 5-10 سالوں میں, یہ یاد رکھیں. تو جب ایک ادارے نے کوئی کام نہیں کیا ہوا, اس کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی زیادہ کوئی کام نہیں کیا ہوا, سروس دی ہوئی ہے, کتنی اچھی کتنی بری یہ فائنینشیلز دکھاتے ہیں, یہ لیڈرشپ اور فائنینشیلز دکھاتے ہیں کہ انہیں کتنی اچھی اور کتنی بری کی ہوئی. تو بالکل ایسے نہیں ہو سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. ان میں سے جو اتنے قابل ہیں ان کو بالکل موقع ملے گا کہ جو لوگ موٹلز کمرشل جو لیز لے رہے ہیں اس کی, وہ جا کے اپنی ریزومے دیں. ان کے پاس اگر 20 سال کا ایکسپیرینس ہے اور اگر وہ جس نے لیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا ہے تو وہ کیوں نہیں اس کو رکھے گا. اس کے پاس 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہوگا, 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا اگر وہ اچھا ہے. لیکن اگر پرائیویٹ سیکٹر نہیں رکھنا چاہ رہا تو یہ پھر ایک انگلی اٹھاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس پبلک سیکٹر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. نام ہے میرا سما ٹی وی سے ہوں. اچھا, جو جتنے بھی ادارے ہیں یہ پی ڈی ڈی سی میں جن میں پولیٹیکلی لوگ اپوائنٹ کیے گئے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے. فیصلہ آپ کا یہ درست ہوگا لیکن جو آپ کا فیوچر پلان ہے اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے 30 سال ماڈلز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لیز پہ دیں گے, یہ بھی اچھی پیش رفت ہے چونکہ جو ہوتا ہے سرمایہ دار جس نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس کا اعتماد بڑھتا ہے. کوئی ایکشن پلان آپ بتائیں گے کوئکلی کتنے دنوں میں یا کتنے عرصے میں آپ اس پہ جو آپ نے ایکشن پلان بنایا ہوا ہے اس پہ کام شروع کر دیں گے؟ دیکھیں جو 10 سال کی پالیسی ہے وہ پی ایم صاحب لانچ کریں گے انشاءاللہ جب برانڈ پاکستان لانچ ہوگا. اس کے ساتھ 5 سال کا ایکشن پلان بھی. یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ہیں ابھی ہم ان کو صوبوں کو دے رہے ہیں اور صوبوں ان کو ٹینڈر کریں گے, ہم نہیں کریں گے. پنجاب اپنا کرے گا, کے پی کے اپنا کرے گا, ہم جی بی اور اے جے کے کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر لی ہے جو لیز کی ٹیمپلیٹ ہمیں بنا کے دے گا. وہ انشاءاللہ 1 مہینے میں ہو جائے گی. جو ہی وہ ہو جائیں پھر ہم انوائرمنٹ کے مطابق, کیونکہ ابھی ایک پینڈیمک ہے, لوگ پھنسے ہوئے ہیں, انویسٹمنٹ شاید اتنی نہ کر سکیں, تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہی کرونا انشاءاللہ اللہ کرے کم ہو اگست کے مہینے میں, تو اگر ہم دیکھیں کہ ریزلٹس کرونا کے اچھے آ رہے ہیں تب تک تو ہم پھر اگست میں اس کا ٹینڈر لانچ کر دیں گے. اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ہوگی, سپٹمبر تک ہو جائے گا انشاءاللہ ختم. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں 1 سال کے اندر آپ صرف اے جے کے اور جی بی کی آپ پراپرٹیز آپ خود دیکھ کے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خود ایک اور پریس کانفرنس کریں گے اور آپ لوگ بتائیں گے کہ پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے ہیں. معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ذوالفقار بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیاحت کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے, پاکستان کے سیاحتی مقامات کو اجاگر کیا جائے گا دنیا بھر میں. اور مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ پاکستان D8 ممالک کی سیاحتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا.
ذوالفقار بخاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور صحافیوں سے کیے گئے سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ کر دوں، دیکھیں روزویلٹ پہ گورنمنٹ کا پی ایم صاحب کا کلیئر ویژن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ ایک ایئر لائن ایک اثاثہ لیتی ہے کہ وہ اس کو پیسے جنریٹ کر کے دے کہ وہ واپس ایئر لائن کے اندر ڈالے۔ اگر وہ پیسے ہی نہیں بنا رہی اور ایئر لائن کے اندر نہیں ڈال رہی تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس کہ اس کے ساتھ کیسے کریں کہ یہ پیسے بنائے اور ایئر لائن اس پیسوں سے چلے اور بہتر ہو۔ نہ پی آئی اے بہتر ہوئی ہے، نہ اگر ہم روزویلٹ کی بات کریں، نہ روزویلٹ کوئی بہترین ہوٹل بنے۔ روزویلٹ صرف ایک نیو یارک میں بھی نہیں ہے، ایک روزویلٹ لاس اینجلیس میں بھی ہے، ایک روزویلٹ نیو اورلینز میں بھی ہے۔ اس کی آپ گوگل میں جا کے صرف ریٹنگز دیکھ لیں، 4.5 اسٹار 5 اسٹار، اور آپ روزویلٹ کی دیکھ لیں کہ کدھر ہے۔ میں اس پہ یہ ایک غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان حکومت میں نہ پی ایم صاحب، نہ ایویشن منسٹر صاحب، نہ میں، نہ کوئی اور کبھی بھی کوئی بات چیت ہوئی روزویلٹ کی بیچنے کی۔ ہم روزویلٹ نہیں بیچ رہے۔ اس میں ضرور ہم نے ایک بات کی ہے کہ روزویلٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ روزویلٹ دیکھیں ایک مینہٹن کے دل میں ایک جگہ ہے، سب سے اچھی لوکیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک میں، لیکن یہ جو ٹی وی پہ چند لوگ جن کو شاید علم زیادہ نہ ہو کہہ رہے ہیں کہ روزویلٹ تو اتنے پیسے بنا رہا ہے اور اب زلفی بخاری خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ روزویلٹ نے پچھلے سال $1.5 ملین کا نقصان دیا ہے۔ اس سے پہلے $3 ملین بنائے تھے، اس سے پہلے 4، اس سے پہلے 7، 10 سال پیچھے لے جائیں تو شاید 11 پہ شروع ہوا تھا۔ اس پہ ایک سٹیڈی ڈکلائن آئی ہے اور اب نقصان میں چلا گیا ہے، اور اب کرونا کی وجہ سے آپ کو آگے بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ہوٹلز کے، اسپیشلی نیو یارک میں، اور وہ بھی اس کوریڈور میں جہاں روزویلٹ ہے۔ تو اس پہ ایک فائنینشیل اسٹڈی ہوئی، ایک ٹاسک فورس بنی کہ بتائیں کہ کیا کریں۔ اس میں واضح طور پہ ساری سٹڈیز، 6 کچھ سٹڈیز اس پہ ہوئی ہیں کئی سالوں پہ اور آگے اب بھی، اور اس پہ ساری سٹڈیز یہ ہوئی ہیں کہ روزویلٹ کو پروبیبلی ایک مکسڈ یوز پہ ایکسپلور کریں، دیکھیں کہ مکسڈ یوز اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی رینٹل یا جو بھی ہمیں اسے ملے وہ زیادہ ملے، کیوں ہم نقصان میں اس کو چلاتے رہیں۔ ہم نے کیا ضد اڑی ہوئی ہے چاہے جو بھی ہو کہ ہم نقصان میں اپنے احساس سے چلائیں، ہم کیوں نہ اپنے احساسوں سے پیسے بنائیں، اور وہ بھی اتنا اہم احساسہ۔ تو اس لیے ایک سی سی او پی، ایک تھرسڈے کو ایک جمعرات کو ایک سی سی او پی ہوئی تھی جس میں میں بھی بیٹھا تھا، فائنانس منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں، اس میں یہی ڈیسیجن ٹاسک فورس نے سی سی او پی کو دی تھی، ایک ریکمنڈیشن کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کو بولیں کہ اس پہ ایک کمپلیٹ سٹڈی کریں، اور یہ سٹڈی بھی کوئی 6 مہینوں میں نہیں ہونے والی، اس میں ٹائم لگنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ساری بلڈنگ 100 مرلے 100 فلور سے بڑی ہیں، ہماری رکی ہوئی ہے اس طرف، کیوں نہ ہم اس کو جو اس سے ہم ایز اے ہوٹل نکال سکتے تھے ہم نے نکال لیے، اب نقصان میں ہے، اب بتائیں کہ اس کو آگے اس کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ سر ایک گھر آپ لیتے ہیں F6 میں، وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا، آپ نے خریدا ہے کرایہ دینے کے لیے، وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا، آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھے اپنا کرایہ دار کرایہ کیوں نہیں دے رہا، یا جو میرا جو گھر ہے اس میں کیا خامیاں ہیں کہ میں ٹھیک کروں کہ مجھے کرایہ ملے۔ اگر آپ کو 1 لاکھ کا کرایہ مل رہا بھی ہے اور اس کی آمدنی ہونی چاہیے 10 لاکھ روپے، تو آپ نہیں پوچھیں گے کہ اس کو میں 10 لاکھ روپے پہ کیسے لے کے آؤں کہ مجھے پیسے بنے۔ تو یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے کہ روزویلٹ کو رکھتے ہوئے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، رکھتے ہوئے اس کو ہم کیسے بہتر کریں کہ پی آئی اے کو، پاکستان کو فائدہ کیسے ہو۔ بس اس میں اور کوئی رائے نہیں ہے، چاہے جتنے لوگ جتنا بھی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ بتائیے گا، شاید آپ نے بتایا میری سنی سکا کہ کتنی پراپرٹیز ہیں جن کو آپ دینے جا رہے ہیں، اور ان تمام پراپرٹیز کو دینے کے بعد پاکستان کے جو ایکسپیکٹ ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جو پاکستان کے اس کو انکم کتنی پورا پاکستان کو پرائیویٹائز کریں گے؟ دیکھیں اس پہ ایک فگر ابھی دینا مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک پراپرٹی کی فیزیبلٹی بن رہی ہے، اور جب وہ ٹینڈر کریں گے تو تب تک ہمیں فیزیبلٹیز آ جائیں گی کہ اس کو
कैसे इसका लीज प्रोसेस भी अलग होता है। यहाँ लीज होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर साल आपको रेंट आप कह सकते हैं मिलता है लीज का। बाहर मुल्कों में जब आप 30 साल की लीज देते हैं तो आप बेसिकली उसको, अगर आप 99 ईयर्स की लीज है तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, 30 साल की हो तो आपको कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आपको फ्रंट पैसे देता है और फिर आपको एक परसेंटेज सर्विस चार्ज का हर साल देता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा बेहतर फिट होगा। जब ये आएंगे तो हमारे पास फिगर्स आते रहेंगे। अब देखिए इसमें दो चीज़ें, मैंने आपको नारायण की भी एग्जांपल दी, वहाँ कुछ 130 कुछ कनाल की हमारी प्रॉपर्टी है रफली, वो क्या एक रिजॉर्ट बने या 2 बने, इसमें भी एक लेकिन ये डिसीजंस वो हैं जो सूबों को भी लेने होंगे। हम तो उनको एक टेम्पलेट बना के दे देंगे, फिर फाइनल डिसीजन ज़ाहिर बात है सूबों का होगा। बाबर शहजाद 24 चैनल। भाई साहब, वजूहात कुछ भी हो, एक तसल्सल के साथ आपकी हुकूमत ऐसे फैसले करती है जिससे रोजगार मिलने के बजाय बेरोजगारी पैदा होती है। परसों जो है हमारे चैनल 24 न्यूज़ उसको बंद कर दिया गया, लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, 1000 एम्प्लॉई जो है उनकी जॉब लिस्ट पे चली गई है। हुकूमत कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले ये क्यों नहीं सोचती कि इससे कितने हज़ार घराने मुतासर होंगे और क्या मामला होंगे? देखें तो आपके चैनल का मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, कुछ होगी कि ज़ाहिर बात बंद हुआ है, लेकिन बात यह है कि जहाँ तक बात जाती है PDDC का, ये मैं फिर से आपको कहता हूँ कि बिल्कुल 100% सही फ़ैसला है। और एक शॉर्ट टर्म गेन के पीछे आप एक लॉन्ग टर्म लॉस लेके जाना चाह रहे हैं। बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं ये है कि हम एक साल के पीछे हम पूरी ज़िंदगी नुकसान में रहें, ये कोई हल नहीं होता। जब भी किसी चीज़ की आप कोई कंपनी लेते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपको ग्राउंड ज़ीरो से काम शुरू करना पड़ता है, क्लीन स्वीप आपको पहले करना पड़ता है और फिर आप शुरू करते हैं और उसको प्रॉफिट में लेके जाते हैं। याद रखें कि फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, 360 लोगों की नौकरियाँ सिर्फ एक PC बुरबन से आती हैं, सिर्फ एक, और हम वहाँ 1 साल बाद बैठे हुए हो सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो भी तो ये तो हज़ारों कनालों पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, और इनमें से जितने भी अच्छे लोग हैं, जो भी लोग रखना चाहते हैं, वो उनको फिर से रीहायर कर सकते हैं। आपने PC बुरबन की बात की, लेकिन मुजफ्फराबाद में PC से तकरीबन 80% अमले को निकाल दिया गया है। दूसरा ये कि एक कमेंट और दूसरा सवाल इसी के साथ, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का आपने कहा, बाकी सूबों में सूबे देखेंगे सियासत, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे यहाँ ये सवाल है कि ये मुतनाज़ खिता है, वहाँ के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा AJK और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को, या यहाँ से जाकर आप वहाँ की ज़मीन लेकर लीज पे देंगे? और साथ एक जो मुजफ्फराबाद से आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएँ, ये कमेंट है, सजेशन भी है, मुजफ्फराबाद से जिस वक्त आप नीलम की तरफ जाएँ, खूबसूरत एरिया है, आगे गिलगित बल्तिस्तान गिलगित का एरिया आता है, स्कर्दो देवसाई नेशनल पार्क और फिर K2 तक, यहाँ से आप एक रोड बना दें तो ये 10 घंटे का सफ़र काम हो जाता है। तो ये पूरा एक अच्छा आपके पास सजेशन है कि नीलम भी और गिलगित का एरिया भी आ जाएगा और 10 घंटे का सफ़र भी कम हो जाएगा। साथ वहाँ की ज़मीन लीज पर लेने के क्या मामला होंगे? जी देखिए, रोड का तो बिल्कुल उस पर भी काम हो रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि होटल्स निकाल रहे हैं लोग, वो कोरोना की वजह से निकाल रहे हैं, हमने कोरोना की वजह से नहीं निकाला। तो ये बिल्कुल अलग सर्कमस्टांस हैं। जहाँ तक GB और AJK क्योंकि फेडरेशन में आते हैं, वो हमारे बोर्ड पे भी हैं, उनके सेक्रेटरी साहब, उनको चीफ सेक्रेटरी साहब भी ऑन बोर्ड हैं, मिनिस्टर साहब भी ऑन बोर्ड थे, और हमने जो उनके साथ किया है कि जो भी प्रॉफिट आएगा या लीज़ के जो पैसे आएंगे 50% वापस GB और AJK के टूरिज़म पे ही जाएंगे। ये एक उनके साथ हमने तय किया है कि हम वही पैसे वापस उनके लिए बेहतरी के लिए, टूरिज़म की बेहतरी के अंदर डालें। फर्क जवाब दे यार भाई। बस आखिरी सवाल ये फरमाइएगा कि टूरिज्म एक फेडरल सब्जेक्ट है, तो फिर क्या वजह है कि आप इसके जो एसेट्स हैं वो सूबों को देने जा रहे हैं? क्या PTDC में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन एसेट्स की लीज कर सके? और दूसरा, फ्लैशमैन के बारे में आपने बात की कि आर्मी के साथ इसमें डिस्कशन चल रही है कि आर्मी फ्लैशमैन को देने में कोई शक्ति रखती है और वहाँ पर मॉल तामीर करने में कोई शक्ति रखती है? देखिए आपने पाकिस्तान भी देखा है, इतने खूबसूरत नज़ारे कहीं भी नहीं हुए, इसको हमने अब तक कैश क्यों नहीं किया?
देखें, पहले इनका सवाल फिर मैं आखिरी आपका दे देता हूँ. देखें, बात ये कि ये चीज़ गलत है कि फेडरल के टूरिज़म एक फेडरल सब्जेक्ट है. टूरिज़म एक डिज़ोल्व सब्जेक्ट है, पहली बात. दूसरी बात, डिसीजन ये लेगी है कि अगर पीटीटीसी डिज़ोल्व होगा या फेडरल में रहेगा, पीटीटीसी फेडरल में रहेगा. लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ को चलाने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि हम प्रोविंसेस को दें. लेकिन वो भी एक यूनिफाइड टेम्पलेट बनी हुई है. तो मतलब एक यूनिफाइड एक ही लीजिंग का मैकेनिज़्म सारे सूबों को दिया जाएगा, लेकिन सूबे उनको एक्सिक्यूट करेंगे, फेडरल उसको एक्सिक्यूट नहीं करेंगे. तो ये आपकी नहीं डिज़ोल्व सब्जेक्ट है. अच्छा, वो नहीं है जी, ये गलत. अच्छा, आपकी जो बात है, देखें, मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी अच्छी इंटरनेशनल, कॉन्डे नास्ट हो गया, ब्रिटिश बैकपैकर्स एसोसिएशन हो गया, रॉयटर्स हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, सब अब रिकगनाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद जितनी डाइवर्सिटी है खूबसूरती की, वो शायद बहुत कम मुल्कों में हो. इस पे हम इसलिए नहीं कैश कर पाए क्योंकि हम बिखरे हुए थे. एक कोई यूनिफाइड तरीका नहीं था. और यही सिचुएशन एक दफ़ा साउथ अफ्रीका ने भी फेस की थी, क्योंकि वो भी प्रोविंसेस में भी डिज़ोल्व्ड है. तो इसलिए नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड का काम है कि हम सबको यूनिफाई करें, उनको बोर्ड पे लेके आएँ, इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ इसके अंदर. और अब आप देखेंगे अगले साल आपके पास ये वर्ल्ड टूरिज़म फोरम भी आ रहा है. उनको $6 बिलियन के इन्वेस्टर्स लेके आते हैं. उनमें से अगर आप 50% भी, 50% भी कैश इन कर लें, आपके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है. इसमें आप ये जो आप कह रहे हैं कि हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, क्योंकि हमने समझा था कि हम पीटीटीसी में बैठ के ही हम बाकी जगहों पे चलाएंगे. जो लोकेशंस पीटीटीसी के गेस्ट हाउसेस की है शायद किसी और के पास ना हो, और हम उसको इनकैश ही ना कर सकें. अब ये जो हमने आपको सोल्यूशन दिया है, इसको 2 साल के अंदर अंदर आपके पास 40 से ज़्यादा गेस्ट हाउसेज आ जाते हैं जो 3 और 4 स्टार के कैलिबर के हों, जो आप मार्केट कर सकते हैं. आप फख्र होगा आपको उनके ऊपर. और ये 2 साल के अंदर अंदर एक मुल्क के अंदर 40 ऐसे होटल्स खुल जाएंगे, एक्सपैंड होंगे, रिजॉर्ट्स बने हुए होंगे, खूबसूरती होगी. ये सबसे तेज़ और सबसे बेस्ट तरीका है टूरिज़म को फ़रोग देना. और इससे आप देखेंगे कि उसके आसपास जो खास तौर पे जो पासमिंदा इलाका है, उससे कितनी नौकरियां भी निकलेंगी और खुशहाली भी वहाँ कितनी आएगी. क्योंकि हर बंदा कोशिश करेगा कि मैं इस होटल का हिस्सा बन सकूं, या इस होटल का कोई फीडर बन सकूं, चाहे खाने में हो, फूड सप्लाई में हो, ट्रेनिंग में हो, कुछ भी हो. तो ये आप देखेंगे कि ये एक रिजॉर्ट एक पूरे इलाके को खुशहाल कर सकता है. मैं फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. फ्लैशमैन के साथ नेगोशिएशन चली हुई है. पहली दफ़ा अग्री किया हुआ है कि हम एक जॉइंट वेंचर उनके साथ करेंगे. जॉइंट वेंचर्स की डिटेल्स अभी आनी है. मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़िकार बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सयाहती मकामात को उजागर किया जाएगा. दुनिया भर में इस हवाले से वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही.